وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رافع ابن حریملہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتے، ہم خود بھی تو اللہ سے اللہ کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت انہی کے بیان کے دوران میں ہے، لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود اللہ تعالی ہمیں کیوں نہیں دیتے، اور یہی بات ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ مفسرین کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا، اور پھر یہ جو فرمایا کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یعنی ان کے پاس جب کبھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ الآیات، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ہماری ان زمینوں میں چشمے جاری نہ کر دیں۔ اور جگہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے۔ اور جگہ فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یعنی ان کافروں میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آیات صاف بتاتی ہیں کہ مشرکین عرب نے رسول اللہ سے صرف تکبر و عناد کی بنا پر ایسی ایسی چیزیں طلب کی۔ اسی طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا، اور ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی فضول سوالات کیے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألک اہل الکتاب الی آخرہ، یعنی اہل کتاب آپ سے چاہتے ہیں اے نبی کہ آپ ان پر کوئی آسمانی کتاب اتاریں، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھائیے۔ اور جگہ فرمان ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر فرمایا کہ ان کے اور ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے، یعنی ان مشرکین کے دل کفار جیسے ہو گئے۔ اور جگہ فرمایا لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا، انہوں نے بھی ان کے موافقت کی۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیات بیان کر دیں جن سے رسول کی تصدیق عیاں ہے، کسی اور چیز کی طلب کی حاجت باقی نہیں رہی، یہی نشانیاں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسے فرمایا ان الذین حقت علیہم الآیات، جن پر آپ کے رب کی بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام آیات آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بے شک ہم نے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرنا ہے۔ حدیث میں ہے خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے۔ لا تسأل کی دوسری قراءت ما تسأل بھی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت لن تسأل بھی ہے، یعنی آپ سے کفار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا، جیسے فرمایا
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، یعنی اے نبی آپ پر صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہے۔ اور فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر داروغہ نہیں۔ اور جگہ فرمایا نحن اعلم بما یقولون الآیات، اے نبی ہم ان کی باتیں بخوبی جانتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ آپ قرآن کی نصیحتیں انہیں سنا دیجئے جو قیامت سے ڈرتے ہوں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، ایک قراءت اس کی ولا تسأل بھی ہے، یعنی ان جہنمیوں کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ نہ پوچھیے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کا حال اتنا بد اور برا ہے کہ آپ کچھ نہ پوچھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ، قرطبی نے تذکرے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ کے والدین زندہ کیے گئے اور ایمان لے آئے، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے کسی کے سوال پر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہیں، اس کا جواب بھی وہاں ہے، لیکن یاد رہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب صحاح ستہ وغیرہ میں نہیں، اور اس کی اسناد ضعیف ہیں، واللہ اعلم۔ ابن جریر کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن پوچھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کریں۔ پہلی ہی قرأت ٹھیک ہے، لیکن ہمیں امام حمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہہ دیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب رسول اللہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے تھے اور انجام معلوم نہ تھا، پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہو گئی کہ وہ آگ میں ہیں تو رسول اللہ اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فرمائی اور صاف بتا دیا کہ وہ دونوں یعنی آپ کے ماں باپ جہنمی ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم جو صفتیں رسول اللہ کے قرآن میں ہیں وہی تورات میں بھی ہیں۔ تورات میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بد زباں ہیں، نہ سخت گو، نہ بد خلق، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہ اٹھائیں گے جب تک کہ ٹیڑھے دین کو ان کی وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دیں، اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور ان کے زنگ آلودہ دل صاف نہ ہو جائیں۔ بخاری کی کتاب البیوع میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں بھی۔ ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد ہے، عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جا کر کعب الاحبار رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔